میری آرزو صرف اتنی ہے کہ میرا ملک آزاد ہو جائے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا مقصد یہی تھا۔ میں نے کبھی کسی شخص، کسی مذہب، کسی ملک یا کسی طبقے کے متعلق نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ میری صرف ایک تمنا ہے، آزادی۔ اگر میری شادی غلام ہندوستان میں ہوئی تو میری دلہن موت ہی ہوگی، میرا جنازہ ہی میری بارات ہوگا اور باراتی ہوں گے اس ملک کے شہید۔ بہروں کو سنانے کے لیے دھماکہ ضروری ہے۔ میری آرزو ہے کہ برطانوی سامراج تباہ ہو جائے۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ پاکستان سٹوریز کے پیارے دوستو، آپ کو بھی یہ باتیں سن کر یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی بزرگ، منجھے ہوئے اور سینئر ترین انقلابی رہنما کی باتیں ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت کا زوردار جھٹکا لگے گا کہ یہ باتیں صرف 23 سالہ نوجوان کی ہیں جسے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے پر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ دوستو، پھانسی گھاٹ کی طرف بڑھنے والا وہ شخص شاید اس وقت ہندوستان کا سب سے مشہور ترین شخص بن چکا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس نوجوان نے پھانسی کے پھندے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نوجوان نے پھانسی کے پھندے کو چوما اور موت کو گلے لگایا۔ دوستو، وہ پھانسی کے پھندے کے قریب جاتے ہوئے مست و رقصاں یہ گنگنا رہا تھا، دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی۔ اس 23 سالہ نوجوان کی پھانسی کا وقت کچھ غیر معمولی تھا۔ یہ پھانسی صبح سویرے نہیں بلکہ 23 مارچ کی شام 7:30 بجے دی جانی تھی، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد۔ لاہور جیل کے چیف سپرنٹینڈنٹ میجر پی ڈی چوبڑا ایک 23 سالہ دبلے پتلے نوجوان اور اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ محمد اکبر خان یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اپنے آنسو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام رہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں بر صغیر کے عظیم انقلابی رہنما بھگت سنگھ کی، جسے برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کرنے پر محض 23 سال کی عمر میں 2 ساتھیوں سکھ دیو اور راج گرو سمیت 23 مارچ 1931 کو لاہور میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ان تینوں نے برطانوی حکومت سے درخواست کی تھی کہ سیاسی قیدیوں کی حیثیت کے پیش نظر انہیں عام مجرموں کی طرح پھانسی نہ دی جائے بلکہ انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن برطانوی حکومت نے ان کی درخواست یکسر مسترد کر دی تھی۔ بھگت سنگھ دیگر 2 قیدیوں کے بیچ میں چل رہے تھے۔ سکھ دیو ان کے بائیں اور راج گرو ان کے دائیں طرف تھے۔ بھگت سنگھ چلتے ہوئے ایک گانا گنگنا رہے تھے، دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی۔ دونوں ساتھی اپنی آواز ان کے ساتھ ملا رہے تھے اور ساتھ ساتھ گنگنا رہے تھے۔ دوستو، بھگت سنگھ نے پھانسی سے پہلے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا۔ پھانسی کا پھندا انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالا۔ بھگت سنگھ کے بعد راج گرو اور سکھ دیو کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ خواتین حضرات، پھانسی کے وقت بھگت سنگھ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جلاد نے پوچھا تھا کہ پہلے کون جائے گا؟ سکھ دیو نے جواب دیا کہ میں پہلے جاؤں گا۔ جلاد نے یک کے بعد دیگرے 3 مرتبہ پھانسی کا حکم دیا۔ پھندا کھینچا گیا، جس کے بعد تینوں دوستوں کی لاشیں کافی دیر تک پھانسی کے تختے سے لٹکی رہیں۔ اس کے بعد وہاں موجود ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ وہاں موجود ایک جیل افسر ان نوجوان انقلابیوں کی ہمت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان کی لاشوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اسے فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ پہلے منصوبہ یہ تھا کہ ان تینوں کی آخری رسومات جیل میں ہی ادا کی جائیں، لیکن پھر خیال آیا کہ اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کر باہر کھڑا ہجوم جوش میں آ جائے گا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی آخری رسومات ستلج کے کنارے ضلع قصور میں ادا کی جائیں گی۔ دوستو، جیل کے پیچھے کی دیوار راتوں رات توڑی گئی، وہاں سے ایک ٹرک اندر لایا گیا۔ ان تینوں کی لاشیں گھسیٹ کر ان ٹرکوں میں پھینک دی گئیں۔ دریائے ستلج کے کنارے 2 پجاری ان لاشوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں کی لاشوں کو چتا پر رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ صبح ہوتے ہی جلتی ہوئی چتا کی آگ بجھانے کے بعد آدھی جلی ہوئی لاشوں کو دریائے ستلج میں جلد بازی میں پھینک دیا گیا۔ بعد میں اس جگہ کی شناخت چوکی نمبر 201 کے نام سے بنی۔ پولیس اور پجاریوں کے جانے کے بعد گاؤں والے پانی میں گھس گئے، جسم کے باقی اعضاء پانی سے نکالے گئے اور پھر صحیح طریقے سے آخری رسومات بھی ادا کی گئیں۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو 24 مارچ کو پھانسی دی جانی تھی، لیکن انہیں مقررہ وقت سے 11 گھنٹے قبل پھانسی دے دی گئی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو ہندوستانی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ دوستو، نیو یارک کے اخبار ڈیلی ورکر نے اس پھانسی کو برطانوی لیبر حکومت کا سب سے خونی کام قرار دیا۔ مہاتما گاندھی جو ان دنوں کراچی کے دورے پر تھے،
इन फांसियों के लिए बिलवास्ता तौर पर जिम्मेदार ठहराए गए। जैसे ही गांधी जी की ट्रेन कराची स्टेशन पर पहुंची, मुजाहिरीन ने एहतजाजन उनके हाथों में स्याह फूल थमा दिए, उन पर नारेबाजी की गई, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में लाड और उनसे बातचीत की, मगर भगत सिंह को फांसी ना देने की शर्त उन्होंने नहीं रखी थी। ख़वातीन हज़रात, ये बात तो हो गई कि अजीम इनकलाबी रहनुमा भगत सिंह को फांसी देने का मुख्तसर अहवाल, लेकिन ऐसी क्या नौबत पहुंची कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह ने मरकजी कानून साज असेंबली में बम धमाके क्यों किए? बम धमाकों के बाद हर तरफ अंग्रेज मुर्दाबाद के नारों की सदा कैसे गूंजती रही पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बर्रे सगीर में? आखिर भगत सिंह कौन था? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस सीरीज की अगली वीडियो में तफसील से बताए जाएंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पाकिस्तान स्टोरीज को देखने का, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, फिल वक्त पाकिस्तान स्टोरीज से कामरान खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।